the ICRC and Zavist on bringing about this very important legislation. میں اردو میں بات کروں گی for our media people, since we are talking about dissemination. تو ہمیں dissemination جو ہے میڈیا کے ذریعے کرنی ضروری ہے. تو I'll speak in Urdu. پہلے تو یہ لا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وائلنس کتنا ہوتا ہے. یہی پچھلے ہفتے جو وائلنس ہوا ہے, جو دہشت گردی ہوئی ہے روڈوں پہ, اس میں آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں ایک ایمبولینس تھی کہ ایمبولینس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور اسے جلایا گیا, اور پیشنٹ بھی تھا اسے بھی نکال کے اور ڈرائیور کو نکال کے اس کے اوپر زدوکوب کیا گیا اور پھر وہ ایمبولینس کو جلایا گیا. تو اس طرح کا وائلنس جو ہے, موب وائلنس جب ہوتا ہے, جب بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ایک لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کریٹ کرتے ہیں, اس پہ بھی یہ لا جو ہے اس کی جو ہے امپلیمنٹیشن ہوگی. اس کے علاوہ ہسپتالوں میں جب کوئی مریض آتا ہے, اور ہمارے ڈاکٹر جو ہیں ان کا بھی تھوڑا قصور ہے, کچھ قصور مریض کے جو ہیں رشتہ داروں کا بھی ہوتا ہے. قصور ان کا جو ہے, جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ صحیح طرح سے سمجھاتے نہیں ہیں پیشنٹس کو کہ ان کے پیشنٹس کے رشتہ داروں کو کہ ان کے جو پیشنٹ ہے اس کے ساتھ اس کے کیا تکلیف ہے, کتنی شدید قسم کی اس کی ہیلتھ کا ایشو ہے, اور کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی اموات ہو سکتی ہے. تو اگر ہم ایکسپلین نہیں کریں گے اور جو وہ شوق ہوتا ہے, ہم بیٹھ کے کاؤنسلنگ نہیں کرتے ہیں جب مریض کے رشتہ داروں کی, جب اس کو شوق لگتا ہے رشتہ داروں کو, تو پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر سمیت جو دوسرے جو ہیں عملہ ہوتا ہے اسپتال کا, اس کے اوپر جو ہے اس کی ماردھار کرتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں اسپتال کی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دونوں طرف سے ہم نے اس میں انشور کیا ہے کہ ایک تو پیشنٹ کو باور کرایا جائے, پیشنٹ کے رشتہ داروں کو کہ کس قسم کی کا مرض ہے لاحق مریض کو, اور کس طرح سے وہ علاج کریں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ علاج میں کامیاب نہ ہوں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ اگر پھر بھی لوگ جو ہیں تہش میں آ کے جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں یا اسپتال کے عملے کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, تو ہمیں ان کے لیے کچھ سزائیں مقرر کرنی ضروری ہیں. کیونکہ کیا ہوتا تھا کہ پولیس جب اس کو پولیس کو کہا گیا ہوتا تھا کہ آئیں اور ایف آئی آر رجسٹر کریں, تو پولیس اکثر نٹاتی تھی اور وہ ایف آئی آر نہیں رجسٹر کرتی تھی. اور اگر ایف آئی آر رجسٹر کرتی تھی تو ہمیں کمپنسیشن, ہسپتال کو کمپنسیشن بھی نہیں ملتی. اور کیونکہ اگر توڑ پھوڑ ہوتی ہے اسپتال کا نقصان ہوتا ہے, اور یہ دونوں طرف سے پرائیویٹ ہاسپٹلس کے لیے بھی ہے, پبلک ہاسپٹلس کے لیے بھی ہے. تاکہ اگر نقصان ہوتا ہے اسپتال کا تو ایکچولی ہم ایک جو ہیں جو مجرم ہیں ان کو ہم جو ہے ان کو ہم سزا دے سکیں اور کچھ ان سے ریکوری بھی ہو سکے اسپتال کے لیے. تو یہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اور سب سے ضروری بات جو ہے یہ ہے کہ اس لیجسلیشن کی کہ ہمیں اس کو لوگوں میں پھیلانا ہے, اس کی اویئرنیس, اور وہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ اس طریقے سے کام جو ہے وہ ان کو, جیسے پولیس کو اگر پتہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی وہ کرمنل ایکٹ ہو سکتا ہے یہ, تو وہ اپنا ایکشن نہیں لیں گے اور جو ہے وہ کیس ان کا جو ہے اسپتال کا خراب ہوگا. تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اور ہمیں جو ہے جیسے آپ کو بتایا گیا کہ میڈیا اویئرنیس کیمپین بھی چلانی ہے اس کے بارے میں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو جو ہے نہ صرف اس کے بارے میں بتانا ہے, لیکن لوگوں کو ایک فضا پھیلانی ہے کہ یہ غلط کام ہے. یہ جو کام ہے کہ ہسپتال کو توڑ پھوڑ کریں یا مریضوں کو جو ہے تنگ کریں, جو مریض وہاں داخل ہیں ان کا بھی جو ہے استحقاق ہوتا ہے جب یہ اس طرح کی وائلنس ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں ہمیں جو ہے تحمل اور وزیرداری سے کام لینا ہوگا. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی, اور کہ اگر کوئی اموات ہوتی ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا,
لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. اگر بالفرض کوئی ڈاکٹر سے جو ہے کوتاہی ہوئی ہے یا ڈاکٹر نے نگلیکٹ کیا ہے پیشنٹ کو, تو ضرور اس پہ ایکشن لیں, لیکن آپ لیگل طریقے سے اس کے اوپر ایکشن لیں. آپ کی سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے, اس کے ذریعے سے ایکشن لیں, یا آپ رجوع کریں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے, ججز اور کورٹس کو رجوع کریں. اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ اپنے لا کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اور تشدد کرنے لگیں. تو یہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ لوگوں میں ایک نہ صرف یہ ایک احساس ہو کہ ہسپتال اور اس کے ہسپتال کے عملے کی کتنی اہمیت ہے, اور ان کو اگر ہم اس طرح کا تشدد کرتے ہیں تو پھر بہت ساری جو ہے ان کے جو کام ہے اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے, اس میں آڑ آ جاتی ہے, اور اس وجہ سے وہ ہسپتال جو ہے پراپر طریقے سے کام بھی نہیں کر سکتا. تو یہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں, اور میں سمجھتی ہوں اس کی جو ہے آگاہی جو ہے ہر طبقے کے لیے ضروری ہے, اور ہم ضرور اس میں کوشش کریں گے کہ آگاہی دیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا. ہم جو ہے اسپتالوں میں جو ہے اس کا نوٹس بھی لگائیں گے کہ سیلف اسٹینڈیز کے ذریعے اور اس کے ذریعے کہ اس میں جو ہے اس پہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے اگر آپ اس طرح کی حرکت کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے اوبویسلی سیمینارز اینڈ ڈسیمینیشن ہمارے ہیلتھ پرسنل کو بتانے کی ضرورت ہے, انہیں آگاہی دینے کی ضرورت ہے, نہ صرف ہمارے ہیلتھ پرسنل کو, ہیلتھ مینجمنٹ سسٹمز کو, بلکہ پورے ڈپارٹمنٹ کو. تو وہ بھی میں ضرور کروں گی, اور میرا عملہ ضرور کرے گا یہ کام. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مریض ہیں وہ خوشحال رہیں, ان کی طبیعت, ان کو جو ہے صحیح اور بہتر کوالٹی کا علاج ملے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹرز کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, اور وہ جو ہے ڈاکٹرز بھی مجبور ہو جاتے ہیں ایک اسٹیج پہ آ کے کہ وہ کس طریقے سے اس مریض کو بچا سکیں یا نہیں بچا سکتے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ, لیکن پھر بھی ڈاکٹرز پہ ضرور یہ جو ہے ان کے فرض میں شامل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہتر سے بہتر کوشش کریں تاکہ وہ مریض کے لیے بہتر سہولت مہیا کر سکیں, بہتر طریقے سے اس کا علاج کر سکیں. سو دونوں طرف سے ہمیں اس میں جو ہے رسپانسبلٹی ہے کہ دونوں طرف سے رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ایمبولینس سروس کا ہے کہ راستہ دو ایمبولینس کو, یہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ ابھی بھی حالانکہ یہ پورا برانہ لا ہے, لیکن اس پہ بھی ابھی بھی جو ہے میں نے بہت اکثر دیکھا ہے روڈ پہ کہ لوگ جو ہیں گاڑیاں جو ہیں وہ راستہ نہیں دیتے ہیں ایمبولینسز کو. ڈرائیورز ایک کونے کنارے پہ نہیں لے جاتے اپنی گاڑی کو تاکہ ایمبولینس گزر سکے. ہاں مجھے اندازہ ہے کہ کراچی میں ٹریفک جیمز ہوتے ہیں, اس وجہ سے بھی ایمبولینس کا گزر ذرا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن جب کھلی سڑک ہو تو اس پہ اگر ڈرائیور سائڈ پہ ہو جائے, اور اس میں ہمارے ڈرائیونگ سکولز اور ڈرائیورز کی ٹریننگ کا ضرور بہت اہم کردار ہونا چاہیے کہ ہم ڈرائیورز کو سکھائیں کہ کس طریقے سے ایمبولینسز کو راستہ دینا چاہیے اور کتنا ضروری ہے تاکہ پیشنٹ فوراً ہسپتال تک پہنچ سکے, اس کی طبی امداد کی جا سکے. تو شکریہ بہت بہت آپ سب کا یہاں آنے کا, اور یہ ہماری طرف سے تو پوری کوشش رہے گی کہ اس کی جو آگاہی ہے ہر طبقے کے پاس پہنچ جائے. اور میں جو ہوں میں سمجھتی ہوں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور زیبسٹ اور ICRC تینوں مل کے ہم یہ کام کریں گے, آگے اس کو بڑھائیں گے اور بہتری اس میں لائیں گے. شکریہ بہت بہت. ہم نے دیکھا ہے بڑی, چونکہ آئی ایم بائی پروفیشن ایز این انجینئر, بٹ ڈاکٹر عذرا ہیز میڈ می سو فار پارلیمنٹری سیکرٹری ورکنگ ان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. سو جی لیکن جو میں نے چیز محسوس کی ہے وہ ہم نے بہت ساری انویسٹمنٹ جو ہے ریئلی میں اس میں تھوڑا سا اوپن ہو کے بات کرتا ہوں. ہماری 2-3 دفعہ جو ایسوسیشنز ہیں جب ان کے ساتھ بات ہوتی ہے تو یا وہ اپنی ڈیمانڈز لے کے جب بھی آتے ہیں تو آنیسٹلی کبھی بھی مریض اور اسپتال کا تعلق نہیں ہوتا. وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ میری سیلری کب بڑھے گی, میرا ٹائم اسکیل کب بڑھے گا, میرا یہ کب ہوگا, میرا الاؤنسز کب ٹھیک ہوں گے,
یہ سب کچھ ہوتے ہیں, لیکن مریض, ڈاکٹر, اپنا جو اسپتال ہے وہ کیسے امپروو ہو, آئی ہیو ہارڈلی سین اینی آف دیئر ڈیمانڈس. انفارچونیٹ یہ صرف ڈاکٹر کے اس ایمپیتھی کے ساتھ سرو نہیں کرتا. اب میں آج رات کا مثال بتاتا ہوں. مجھے ہمارے جیو ٹیلی ویژن کی ایک فیمس اینکر ہے, اس نے رات مجھے فون کیا کہ اس کے ڈرائیور کے بیٹے کو فلاں اسپتال, پرائیویٹ ہاسپٹل, اس میں جو ہے وہ سرٹن ٹریٹمنٹ ہوئی ہے. اب میری فیملی کا اگر ہوتا تو کیسا ہوتا, میں آپ کو ایشور کر سکتا ہوں اس اسپتال میں کبھی وائلنس نہیں ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم پر کیا وہ ڈاکٹر وہاں اویلیبل تھا, جو کہ وائلنس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. کیا ٹائم پر وہ اکوپمنٹ وہاں اویلیبل تھا, جو وائلنس کی بہت بڑی وجہ ہے. اور کیا پیشنٹ کے ساتھ وہ کمیونیکیشن کی گئی تھی جو اس وائلنس کو پریونٹ کرے. یہ وہ 3 فیکٹرز ہیں جو وائلنس کو ٹریگر کرتے ہیں. میں ان وائلیٹرز کی بات نہیں کر رہا جو کہ پلان کر کے آتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایک تھوڑا سا کیلس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز کو ہسٹوریکلی ٹریڈیشنلی جو ٹرین کیا جاتا ہے وہ ٹریٹمنٹ آف دا ڈیزیز کا کیا جاتا ہے, ٹریٹمنٹ آف دا پیشنٹ کا نہیں کیا جاتا. ایوری انڈیویجول پیشنٹ اینڈ اے فیملی از. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اصل میں جو تشدد کیا جاتا ہے ہیلتھ کیئر ورکرز پر, ان کے حقوق کے بارے میں یہ قانون ہے. سب سے پہلے جو اس قانون کا سینٹر پوائنٹ ہے یا محور ہے وہ یہ ہے, جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا پولیو ورکرز جو ہیں کئی دفعہ وہ بھی تشدد کا نشانہ بنتی رہی ہیں, اور انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں ویکسینیشن کیمپینز میں. اسی طرح بہت سارے اور صحت کے نظام جو ہمارے چلتے ہیں پورے ملک میں, جہاں پر صحت کی سروسز مہیا کی جاتی ہیں, ڈاکٹرز, نرسز, ایمبولینسز میں, ایمرجنسی سینٹرز میں, پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز, پرائیویٹ سیکٹر کلینکس, پبلک سیکٹر ہاسپٹلز, بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اس کی رپورٹ پھر کس طرح بنائی جائے, کس کی ذمہ داری ہے, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کیا ذمہ داری ہے, جو مینجمنٹ ہسپتالوں کی ہے, کلینک کی ہے, رورل ہیلتھ سینٹر کی ہے, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل کی ہے, اس کی کیا ذمہ داری ہے. اور جو لوگ تشدد کرتے ہیں دے آر ناؤ held responsible for a criminal offense if they damage the property of the state. کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی اگر پراپرٹی ڈیمیج ہوتی ہے یا پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں, تو ان دونوں قوانین میں جو رائٹ آف وے والا ہے, گیو ایمبولینسز دا رائٹ آف وے, تاکہ جو وہاں پہ ایمبولینس میں studied it briefly, and there are a few points on which I would fully agree with what Madam Azra Pechu has just deliberated. Implement ہوں, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ان سیکشنز پر بھی کوئی any support and assistance of the designated prosecuting authority, in our cases the district police officer, ensuring a united front against any threats to state. Suggested and as explained by Ms. Rafraf Chaudhary, my previous presenter, who explained the major component and salient features of the act, the 2 acts. The act, both of these acts, CID initiative globally as well as in Pakistan. ICRC was founded in 1863 and it is one of the largest humanitarian organizations, and it is working in 80 countries right now, and its main mandate is to protect the health of, one of its main mandates is to protect the health care of the dissemination campaign of laws that provide protection to the healthcare workers, healthcare facilities and ambulances, and go further in setting. گزار ہیں میڈم کے بھی, آپ سب کے, اور ہیلتھ سندھ حکومت کے, کہ یہ بہت ضروری ایکٹ تھا جو پاس کیا گیا ہے, کیونکہ جب جو علاج کرنے والا ہے وہ غیر محفوظ اگر آپ نے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے, when you stand there and you feel insecure because آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں ہے, تو پھر آپ سے یہ توقع کرنا کہ آپ ایک بہت اچھے طریقے سے اس بچے کا یا اس پیشنٹ کا علاج کر سکے, وہ بھی مشکل کام ہے. سو دونوں طرف سے بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً بہتر علاج کی ضرورت ہے, لیکن اس علاج کرنے والے کو تحفظ کا احساس دینے کی بھی ضرورت ہے, اور یہ لا اسی
کام کے لیے آیا ہے کہ آج جو بھی کل کو کھڑا ہوگا وہاں پر اور علاج کرے گا اسے یہ پتہ ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو میرے پیچھے If I could if Ms. Sana Jaffrey and Ms. Sana Jaffrey. हाँ हाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्या क्या हाँ